رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، خالص نظریاتی سنی دوستو، السلام علیکم. جنوبی پنجاب کے اس شہر علی پور میں بارہا حاضر ہو چکا ہوں، لیکن آپ کے یہاں اس ادارہ میں پہلی بار برادر عزیز پیر محمد زید اظہر صدیقی الحسینی ان کی ترغیب پر اور حضرت مولانا مفتی محمد عمار صاحب کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. میرے دائیں جانب بچوں کی ملکی ملکی آواز ہے بولنے کی، اگر وہ خاموش ہو جائے گا مجھے بات کہنے میں ذرا آسانی رہے گی. آپ لگتا ہے توحید کے زیادہ قائل ہیں، ساؤنڈ کے لیے ڈبہ بھی ایک ہی منگوایا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا، جو آپریٹر ہوتا ہے وہ مینیج کر لیتا ہے. یہ تو صرف ایک طرف سے آواز آ رہی ہے. بہرحال کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بات ہو جائے. حفاظ نے ماشاءاللہ لاریب کتاب اپنے سینے میں محفوظ فرمائی. پہلا جملہ جو ان کے اعزاز میں بولتا ہوں، ایک تقریب یہاں سجی ہے ان کے اعزاز میں اور ایک تقریب ابھی سجنی ہے. یہاں آپ تشریف لائے، میں حاضر ہوا، وہاں تمام انبیاء ہو گیا. یہاں ان کے سروں پر دستار سجائی گئی، وہاں ان کے والدین کے سروں پہ تاج رکھا. میں ان کے اعزاز میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جو بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ ہم جائیں گے انشاءاللہ. جو بھی جنت میں جائے گا اس کے جنت میں قدم رکھنے سے پہلے اس جنتی کی جنت کا حدود اربع پہلے سے طے ہوگا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟
حدود اربا جانتے ہیں؟ حدود اربا جانتے ہیں؟ سب کو بلاتے رہیے. ایک تو میں آپ کے اعزاز میں کھڑا ہو گیا، حالانکہ اب میں بیٹھ کے زیادہ نہیں کرتا ہوں، بڑھاتے ہوئے قدم رکھ دیا ہے. حدود اربا جانتے ہیں؟ آپ کا گھر ہے، آپ کا پلاٹ ہے، آپ کی حویلی ہے، تو اس کی جو باؤنڈری لائن ہے وہ کتنے فٹ ہے، کتنے گز ہے، اسے حدود اربا کہتے ہیں. جو بھی جنت میں جائے گا اس کی جنت جو رب نے اسے عطا کرنی ہے اس کا حدود اربا پہلے سے طے ہوگا. توجہ پھر عرض کرتا ہوں، توجہ سے مجھے سنیں. ہر ایک کی جنت کا حدود اربا پہلے سے، یہ اتنی جنت نمازی کی، یہ اتنی جنت غازی کی، یہ اتنی جنت شہید کی، یہ اتنی جنت شب زندہ دار کی، یہ اتنی جنت روزہ دار کی، یہ اتنی جنت نیک تاجر کی، یہ اتنی جنت عادل حاکم کی. ہر ایک کی جنت پہلے سے طے ہوگی، حافظ کی جنت پہلے سے طے نہیں ہوگی. وہ جو ہے حافظ کی جنت پہلے سے طے نہیں ہوگی، اللہ حافظ کو فرمائے گا. باقی باتیں تو رہی نا ایک طرف، آپ ذرا اس کا لطف اٹھائیے کہ اللہ حافظ کو فرمائے گا یہاں سے پڑھنا بھی شروع کر، جنت کے درجے چڑھنا بھی شروع کر. پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا. جہاں تیرا آخری لفظ ہے پیچھے مڑ کے دے، جتنا فاصلہ طے کر آیا ہے یہ ساری جنت تیرے نام لگا رہا. اب جو پرانے حافظ بیٹھے ہیں وہ ذرا غصے سے مجھے دیکھیں، میں ایک جملہ کہوں. پرانے حافظ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا غصے سے مجھے دیکھیے. بابا جی اللہ حافظ کو فرمائے گا پڑھتا جا یا صرف چڑھتا جا. چونکہ تو حافظ ہے تو چڑھتا جا، صرف چڑھتا جا، پڑھتا جا اور دیکھ کے پڑھتا جا. وہاں پر یہ نہیں نہ کہنا ابھی رمضان دور ہے میں نے منزل کو ڈیرا نہیں دیا. وہ پڑھے گا تو وہی اسے یاد ہوگا. کیا اعزاز ہے، اللہ رب العزت ہماری نسلوں سے بھی اللہ کرے حافظ پیدا ہو. مجھے حضرت جی نے حکم دیا کہ عظمت قرآن بھی بیان کرنی ہے، ختم نبوت بھی بیان کرنی ہے، شان صحابہ بھی بیان کرنی ہے. اچھا میں نے اس سے پوچھا کہ جو حضرت پہلے مجھ سے تھے انہوں نے کیا بیان کیا؟ کہتے ہیں انہوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے بھی یہی بیان فرمایا اور تو نے بھی یہی بیان کرنا ہے. میں نے ان کا بیان سنا نہیں، کوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تکرار ہو جائے، اعادہ نہیں کرنا چاہتا میں. دوبارہ آپ اگر دھیان میری طرف رکھتے ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں یہی 3 موضوعات سمیٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں. کوشش یہ کیجیے گا کہ ہلکا ہلکا سر ہلتا رہے. بچوں آپ میں پھر یہ کہ جذبے سے کام ہوں، آپ ذرا دھیان سے میری طرف دیکھیے. میں عظمت قرآن پہ ایک بات ان کے حکم کے مطابق کر کے پھر آگے چلتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں. آپ کے پاس وقت کتنا ہے؟ آدھا گھنٹہ تو ہوگا. آدھا گھنٹہ ہوگا نا؟ اچھا چلیں میں ابھی دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. جیسے ہی آپ کے ساتھ ہلنا شروع ہوئے تو سمجھو کہ وقت تو بہت ہے. پھر سے گزارش کرتا ہوں، یہ شہد کے چھتے سے جیسے بناہٹ کی آواز آتی ہے وہ مسلسل آئی جا رہی ہے. بچوں برداشت کرو. مجھے ویسے ہے مشکل، بکری کا بچہ اور انسان کا بچہ
اگر آرام سے بیٹھا ہوا ہو تو سمجھو بیمار ہے، روکا تو نہیں جا سکتا، یہ ان کی تندرستی کی علامت ہے۔ بہرحال میں اب کروں کیا، میں نے ظاہر بات کر لی ہے۔ بابا جی کو یار گال نہیں مل رہی، اللہ رب العزت نے، اب دھیان تعلیم کی طرف رکھیے گا صاحب، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا۔ تخلیق فرمانے کا مطلب ہے کہ جنت میں بنایا، پھر زمین پر بھیجا، اور ملائکہ کی مجلس میں پہلے اظہار بھی فرما دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں، لیکن بنایا جنت میں، بنایا جنت میں۔ اور جو بازوق لوگ تشریف فرما ہیں، ذوق سماعت رکھتے ہیں، تو کوئی ہوتا ہے، ان کی خدمت میں عرض کروں کہ زمین کے لیے خلیفہ بنایا اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا۔ سبحان اللہ۔ عناصر اربع سے بنایا آدم کو، مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے، پانی زمین سے، ہوا بھی زمین سے۔ ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش سطل ہے، اس کے اوپر ہوا نہیں۔ عناصر اربع سے بنایا، ان چار چیزوں سے بنایا، زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے بنایا، لیکن بنایا جنت میں۔ اپنے عاجزانہ طالب علمانہ تخیلاتی سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے، اللہ زمین سے بنایا، زمین کے لیے بنایا، تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اور ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ بھلے سے آپ سر ہلا دو، میں آیا جو ہوں اتنا لمبا سفر کر کے کچھ تو تکلیف کروں گا انشاءاللہ۔ ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ آپ پانی لے کے چھت پہ چلے جائیں، وہاں جا کے اسے بہائیں، وہ کدھر جائے گا؟ وہ نہیں سکتے، اشارہ کرو۔ کیوں؟ اس کا ٹھکانہ نشے ہے۔ آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، بات کو چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ تو جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا کہ آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ۔ اب دھیان سے تعلیم کو سننا، عظمت قرآن سنانے لگا۔ زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے زمین پر پودے لگائے۔ بیٹا میں موبائل سے آپ موبائل ریکارڈ کرے گا تو جا کے سنائے گا بھی موبائل، آپ ریکارڈ کرو تاکہ آپ سناؤ۔ وہ جب کوئی پوچھے گا رات کیا بیان ہوا، وہ بڑا غضب کا ہوا کیا؟ خیر جب موبائل نکال وہ ساری توجہ وہ ادھر ہے کہ وہ میں کیا فوکس کرنا کیا نہیں۔ میں اکثر دوستوں کو مثال دیتا ہوں کہ بندے اچھے خاصے پیسے لگا کے ناران کا نام سیر پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے ویڈیو نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ پھر دیکھوں گا یا کسی کو دکھاؤں گا۔ پگلے پھر تجھے وہ مزہ ہی نہیں آنا، ابھی سامنے جو بیٹھا ہے تو لائیو ان نظاروں کو دیکھ۔ موبائل پہ تو میں الحمدللہ پہلے ہی موجود ہوں بیٹا، آپ میرے ساتھ ذرا آواز ملائیے، مجھے پتہ چلے میں دیوار سے نہیں کندھوں سے بات کر رہا ہوں۔ زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے زمین پر پودے لگائے۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ اتفاق کرتے ہیں جنوں سے کیوں کرتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ ہاں یہ بھی ساتھ خاطر جمع رہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ زور زور سے بولے، نہیں، صرف کم از کم چہرے کا
یہ رکھے کہ یہ بات بلوٹوتھ ہو گئی ہے، میں اگلی پہ پہنچوں، ورنہ میں اسی کو رگڑتا رہوں۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ اب جب وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے، جاندار ہے۔ جو چیز جاندار ہے اسے خوراک چاہیے، لیکن وہ چل نہیں سکتا، تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا، تو نے اس تک پہنچنا۔ پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے، آپ کو ڈاکٹر اور حکماء بتاتے ہیں فلاں پھل کھاؤ، فلاں سبزی کھاؤ، اس میں وٹامن ہے، آئرن ہے۔ وہ رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے سبب کیا بنایا؟ یہ تمام طاقتیں اور معدنیات